Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with Cognitive Psychology lecture number 45. In other words, this is my last lecture in the series of lectures on cognitive psychology. Today we'll try and put it all together in a meaningful whole. آپ کو یاد ہے جب ہم اسکیماز کے بارے میں آپ سے بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے, ایک اسکیلیٹن پہلے ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پھر ہم انفارمیشن بلڈ کرتے ہیں. تو کچھ لیکچر شروع میں نے آپ کو اوور ویو دیا تھا اس فیلڈ کا. تو آج ہم اسی ایکٹیویٹی کو دہرا رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں وہ سب کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں, تاکہ وہ جو اسکیما ہے آپ کے ذہن میں کوگنیٹو سائیکالوجی کا, اس میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پکی کی جائیں. ابھی تک آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسیمولیشن کے ذریعے سیکھی ہوں گی. اب میری خواہش ہے کہ آپ کچھ اکوموڈیٹ کریں اپنی ایگزسٹنگ نالج کو اور چینج کریں ان دا لائٹ آف واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ. سو کوگنیٹو سائیکالوجی ہے کیا؟ آئی ایم شیور بائی دس ٹائم یو نو دی آنسر. اٹ از اباؤٹ knowing about yourself and knowing about the world. It is about knowledge. It is about how knowledge is represented, how it is structured. Okay? So, but it still is not just about an internal phenomenon. It has a wide scope and a broad range of things are experienced in this, from sensation to perception. From perception to learning, from learning to memory, from memory to imagery, from imagery to thinking and problem solving, and from thought to language, and finally to development of cognition. یہ ہے وہ رینج جس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے. تو آئیے لیٹس ٹیک a recap of the entire field, an overview, a summary of what we have covered so far. سب سے پہلے ہم نے سینسیشن کی بات کی آپ سے, اور اس میں ہم نے کہا کہ جناب دو لیولز ہیں, ایک ہارڈ ویئر لیول ہے, ایک سافٹ ویئر لیول ہے. ہارڈ ویئر لیول جو ہے اسے سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم نیورو سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, ہم نیورو سائنٹسٹ بھی نہیں ہیں. ایز کوگنیٹو سائیکالوجسٹ وی ڈو ناٹ اسپیشلائز ان دی انر ورکنگز آف دا برین, بٹ وی نیڈ ٹو نو انف اباؤٹ دا اسکیلیٹن, اباؤٹ دا اسٹرکچر, اباؤٹ دا ہارڈ ویئر, سو دیٹ وی کین میک ریزنیبل assumptions اباؤٹ دا سافٹ ویئر. ٹھیک ہے نا. کوگنیٹو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پرائمریلی سافٹ ویئر لیول انڈرسٹینڈنگ میں انٹرسٹیڈ ہے. سو سب سے پہلے ہم نے اس میں برین اور نروس سسٹم پڑھا, اور ساتھ ہی وی لکڈ ایٹ دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دی آئی اینڈ دا ایئر. اچھا, اب آنکھ کے بارے میں اور کان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری؟ وہ اس لیے کہ وہ ہارڈ ویئر کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ہمارے سافٹ ویئر کو بھی لمٹ کر دیتی ہیں. اب جیسے ہماری آنکھ ہے, وہ صرف جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں نا ویزیبل اسپیکٹرم, اس کے کلرز دیکھ سکتی ہے. ریڈ سے لے کے وائلٹ تک جو رینج ہے کلرز کی, اس کو ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور بہت سے کلرز ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ویسے اس رینج میں بھی 7 ملین یعنی 70 لاکھ کے قریب کلرز ہیں, جن کو ہم نے بہت کم نام دیے ہوئے ہیں. 7 بیسک کلرز ہیں اور ان کے علاوہ کچھ 40-50 مزید شیڈز. لیکن ان 7 ملین کے علاوہ بھی بلینز آف کلرز آر ایکچولی دیئر, بٹ آر آئی سمپلی کینٹ سی دم. ٹھیک ہے. اسی طرح رات کو دیکھنے کے بارے میں بھی ہماری صلاحیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, بعض جانوروں میں ہم سے زیادہ ہے. سو دیز آر دا کائنڈز آف تھنگز دیٹ لمٹ آر ایبلٹی ٹو سی تھنگز. اسی طرح کان بھی ایک خاص فریکوینسی کے اندر آوازیں سن سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں سن سکتا.
دین وی لکڈ ایٹ آڈیٹری اینڈ ویژول پاتھ ویز کہ کان کن نروز کے ذریعے کون کون سی حصوں میں سے ہوتا ہوا دماغ کے انفارمیشن ہمیں پہنچاتا ہے اور وہ کس طرح دماغ جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے. یہی چیز آنکھ کے ساتھ ہم نے کی کہ آئی کے اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپٹک نرو جو ہے وہ ویژول کارٹیکس تک انفارمیشن پہنچاتی ہے. دین وی لکڈ ایٹ دا نیورون. اچھا اب نیورون جو ہے وہ ایک لحاظ سے بلڈنگ بلاک ہے ہمارے ہارڈ ویئر کا. نیورون یعنی نرو سیل جو ہے وہ ایک ایسا مخصوص سیل ہے جو صرف انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور ٹرانسمٹ کرتا ہے ان دا فارم آف الیکٹریکل امپلسز. تو ہمارا برین جو ہے وہ ایک چھوٹا سا الیکٹریکل آرگن ہے جس میں بجلی کے ذریعے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے. اور بلینز اینڈ بلینز آف نیورونز ایگزسٹ ان آور برین which together perform the functions that we all use for our survival and communication. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 70 بلین نیورونز کی ایک ایک انڈیویجول نیورون کی ایکٹیویٹی ہمیں سمجھنے میں ہم اس قابل ہو بھی جائیں کہ اس ایکٹیویٹی کو ہم سمجھ سکیں تو پھر بھی ہمیں ایک سافٹ ویئر لیول چاہیے انڈرسٹینڈنگ کا. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک شخص ہے اسے فرض کریں کہ اسے کمپیوٹر پروگرامنگ کی ساری لینگویجز آتی ہیں, پھر بھی اگر اسے ورڈ پروسیسنگ نہیں آتی تو وہ مائکروسافٹ ورڈ کو یا کسی اور ورڈ پروسیسنگ پروگرام کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر پائے. تو یہ چیز ہے کہ ہارڈ ویئر کی نالج ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر کی بھی نالج دے, اسے الگ سے سمجھنا ہوگا. رائٹ. سو نیورون جو ہے وہ سائنیپس کے ذریعے, جو کہ گیپ ہوتا ہے کیمیکل گیپ بٹوین ٹو نیورونز, دوسرے نیورون سے کمیونیکیٹ کرتا. پھر ہم نے ڈیوڈ مارک کے ایکسپیریمنٹس کی بات کی جو انہوں نے کیٹ کے برین کے ساتھ کیے, بلی کے دماغ کے مختلف فنکشنز جو ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے اور اس میں ایج اور بار ڈیٹیکٹرز انہوں نے ڈسکور کیے. تو یعنی بلی کا دماغ جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے چیزوں کی ایجز کو اور ان کی اوور آل شیپس کو. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جناب اینیمل برین میں بھی ایج ڈیٹیکٹرز اور بار ڈیٹیکٹرز جیسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہیں. Then we move to another level, an intermediate level between the hardware level and the software level, which is called sensory memory. Sensory memory جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتی ہے, بہت ہی کم ٹائم کے لیے وہ انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ انفارمیشن اسٹور کرتی ہے, اتنی انفارمیشن اسٹور کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, اسی لیے وہ بہت ہی مختصر مدت میں زیادہ تر انفارمیشن جو ہے اس میں سے ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے. اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں, وہ ہے ایک آئیکن اور دوسرا ایکو. آئیکن جو ہے یا آئیکونک میموری جو ہے وہ ویژول سینسری میموری کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ایکوئک میموری یا ایکو جو ہے وہ آڈیٹری انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, بہت مختصر مدت کے لیے اسٹور کرتی ہے. اچھا یہاں پہ اب دو پیراڈائمز کا ہم نے ذکر کیا تھا, ایک ہول رپورٹ پیراڈائم ہے, ایک پارشل رپورٹ پیراڈائم. کہ جب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کو جو 12 حروف دکھائے گئے ہیں انہیں من و ان بیان کر دیں, تو اکثر لوگ ان میں سے 4 بیان کرتے تھے. دیٹ واز دا ہول رپورٹ پیراڈائم. جب پارشل رپورٹ پیراڈائم کی بات ہوئی کہ اس میں ان سے کہا گیا کہ جب انہوں نے پوری وہ لیٹرز دیکھ لیے تو ان میں سے کوئی ایک رو بتا دیں, تو وہ 4 کی پوری رو بتا سکتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جناب وہ انفارمیشن تو ان کے پاس ہوتی تھی ساری, لیکن وہ 1 سیکنڈ کے اندر اندر غائب ہو جاتی تھی. پھر آڈیٹری پروسیسنگ میں ہم نے ڈائیکوٹک لسننگ ٹاسکس کی بات کی تھی آپ سے, جس میں ہیڈ فون کے ذریعے اسٹیریو ساؤنڈ کو استعمال کر کے ایک کان میں ایک میسج آتا تھا, دوسرے میں دوسرا آتا تھا, اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جناب ایک پہ توجہ دیجیے. تو اس کو استعمال کر کے ایک میموری کے بارے میں اور اٹینشن کے بارے میں ہمیں بہت سی انفارمیشن ملی. پھر اٹینشن جو ہے, جب ہم اٹینشن کی بات کرتے ہیں, توجہ کی بات کرتے ہیں, تو ہم سافٹ ویئر لیول میں پوری طرح سے انٹر ہو جاتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ماڈلز بنانے شروع کر دیتے ہیں اٹینشن کے. تو اٹینشن جو ہے اس کے ماڈلز بنائے گئے, کچھ فلٹر ماڈلز تھے, کچھ کیپیسٹی ماڈلز تھے, اور ان میں ہم لمیٹڈ کیپیسٹی اور باٹل نیک کی بات کرتے تھے. کیوں
وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب ہمیں، آپ دیکھ لیں، ہم کسی چیز کو توجہ دے رہے ہیں، اچانک کوئی شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم وہ چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس شور کی وجہ سے ہم اسے توجہ نہیں دے پاتے. پھر بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 کام کریں، تو اس میں ان کی توجہ بٹ جاتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اٹینشن کے مختلف ماڈلز بنائے گئے. فائنلی وی کیم ٹو اے ملٹی موڈیلٹی ماڈل جس میں ایڈجسٹیبل فلٹر ہوتا تھا. یعنی بعض جگہ تو ہم کسی آواز پہ، کسی فیچر پہ، کسی ایک فزیکل فیچر پہ توجہ دے کے اٹینشن دینا شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات میننگ جو ہے اس کی وجہ سے ہم اٹینشن دینا شروع کرتے ہیں. تو فلٹر جو ہے وہ ایک لو لیول سے ہائی لیول تک ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اٹینشن کا. اس کی مثال میں نے آپ کو کاکٹیل پارٹی فینومینن کی دی تھی کہ آپ کسی فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ توجہ دے رہے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے گروپ میں ایک چھوٹے سے گروپ میں گپ شپ لگا رہے ہیں، تو کہیں دور آپ کا کوئی نام لیتا ہے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی. تو یہ اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو توجہ تو نہیں دے رہے ہوتے لیکن سن ضرور رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی میننگ فل چیز یا کوئی انٹرسٹنگ چیز آ جائے تو ہم اپنی توجہ اس طرف موڑ دیتے ہیں. تو اس پہ ہمارا کافی حد تک کنٹرول ہے. دیٹ از واٹ کمز آؤٹ آف دس. پھر آٹومیٹسٹی کی بات ہوئی تھی کہ جناب بہت سے لوگ جو ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا ہے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ 2 کام ہوئے اور دونوں پہ آپ توجہ دے رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں. مثلا گفتگو کرنا آٹومیٹک ہے، اسی طرح ڈرائیونگ کرنا ود انف پریکٹس بیکمز آٹومیٹک. تو یہ آٹومیٹسٹی کا کانسیپٹ ہے جس کو استعمال کر کے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن اس ساتھ ایک وارننگ بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا دی کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو موبائل فون استعمال نہ کریں. وہ اس لیے گو کہ آپ کو دونوں کاموں کی اچھی خاصی پریکٹس ہے. موبائل فون جو ہے وہ فزیکل آپ میں ایک لمیٹیشن ڈالتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے استعمال کیا اسے، تو آپ کا اسٹیئرنگ پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے تو آپ بریک ٹائم پہ نہیں لگا سکیں گے، آپ ارد گرد کی ٹریفک کو ڈسٹرب کریں گے. اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریفک میں دوسروں کے لیے بہت زحمت کا باعث بنتے ہیں اور کئی دفعہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو اہم نام ہے اس ایریا میں وہ ہیں این ٹریسمن کے، براڈ بینٹ اور نارمن. یہ 3 ہیں جن کے ہم نے ماڈلز آپ سے ڈسکس کیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہ 3 نام ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. پھر ہم نے پیٹرن ریکگنیشن کی بات کی. اب اٹینشن ہو گئی نا، آپ نے ایک چیز کو توجہ دی. ہاؤ ڈو یو نو یہ آبجیکٹ جو ہے وہ وہی آبجیکٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی نو دس؟ کیسے ہم ایک چیز کو پہچانتے ہیں؟ تو اس میں ایک تو ٹیمپلیٹ ماڈل تھا. ٹیمپلیٹ ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے بینک کی ATM مشین ہوتی ہے نا، اس میں کارڈ ڈالا ہے تو وہ ایک ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ایگزیکٹ ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو وہ مشین ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے ذریعے پھر آپ کو کیش ایشو کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ٹیمپلیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو بار کوڈ ہوتی ہے اس میں ایک ایگزیکٹ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ وہ مشین کریڈٹ کارڈ ریڈ کرنے والی یوز کرتی ہے. تو لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جناب ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ ٹیمپلیٹ ماڈل استعمال کرتا، لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ بہت سی ویریشنز ہوتی ہیں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. مثلا ایک لیٹر کو لے لیں، لیٹر اے ہے، وہ مختلف فونٹس میں لکھا جاتا ہے، تو ہم مختلف فونٹس میں بھی اسے پہچان لیتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپلیٹ میچنگ نہیں یوز کرتے، ہم غالباً فیچر انالیسس کرتے ہیں. ہم کسی چیز کے فیچرز کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر انہیں اکٹھا کر کے ایک لیٹر بناتے ہیں اپنے ذہن میں، اور یہ ہوتی ہے میچنگ. لیکن اس میں پھر ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ بھی تھا کہ مثلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم اس لیٹر کو کتنی جلدی پہچانتے ہیں. تو اس سے کچھ لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی، کہ ہم پہلے جنگل کو دیکھتے ہیں بعد میں درخت کو پہچانتے ہیں.
اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں جناب پہلے ہم درختوں کو دیکھتے ہیں پھر ہم جنگل کا تصور قائم کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا کانسیپٹ آیا کہ جناب ہم ڈفرینٹ لیول پہ ہمارا ذہن پروسیس کر رہا ہوتا ہے. ہم جنگل کو بھی دیکھتے ہیں اور درخت کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں دونوں کو پروسیس کرتے ہیں. اسی طرح ہم ورڈ کو بھی دیکھتے ہیں اور لیٹر کو بھی دیکھتے ہیں اور فیچر کو بھی دیکھتے ہیں, اور یہ تینوں جو ہیں عمل ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ واز what was called parallel distributed processing اور neural networks, اور یہ میکلیلینڈ اینڈ رومل ہارٹ کی کنٹریبیوشن ہے. یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہم آئے ورکنگ میموری پہ. تو اٹینشن کی جب بات ہوئی اس کے حوالے سے پیٹرن ریکگنیشن کی ہوئی, اور پھر کہ ہمارے پاس جو کام کرنے کے لیے میموری ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور اس میں کچھ اٹینشن کا بھی رول ہے, لیکن جو ہماری شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری ہے وہ 18 سیکنڈ کے قریب اس کی لائف ہے, اور اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ ہے میجک نمبر 7 پلس اور -2, یعنی 5 سے لے کے 9 تک اس میں چیزیں آ سکتی ہیں ایک وقت میں, اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. یہ کنٹریبیوشن تھی ایک سائیکالوجسٹ کی جن کا نام ہے ملر, اور ملر نے یہ کانسیپٹ دیا اور انہوں نے کہا جناب یہ نمبر 7 جو ہے یہ ایک میجک نمبر کی طرح میرے سامنے آ جاتا ہے جب بھی میں شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کو دیکھتا ہوں. پھر شارٹ ٹرم میموری میں ہم نے ڈکے اور انٹرفیئرنس کانسیپٹ کی بات کی کہ کیا ٹائم کے ساتھ وہ خود ہی ڈکے کر جاتی ہے یا انٹرفیئرنس کی وجہ سے اور چیزوں کے آنے کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو دونوں کے لیے ہمیں ایویڈنس موجود ہے. پھر آئیڈیا آیا اسپریڈنگ ایکٹیویشن کا. اسپریڈنگ ایکٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جسے ہم اپنے ذہن میں لائے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے ورڈز ہیں, اس سے ریلیٹڈ جتنے کانسیپٹس ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری شارٹ ٹرم میموری میں اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے. پھر ایک کانسیپٹ تھا ایگزیکٹو فنکشن کا. ایگزیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب اس چیز کو اٹینشن دینی ہے, اس کو نہیں دینی, اس کو اتنی اٹینشن دینی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے. اور یہاں پہ تھنکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بھی اسی ورکنگ میموری میں ہوتے ہیں یہ پروسیسز. Then we talked at length about long-term memory. And we know that there are different kinds of long-term memory. We talked about procedural versus semantic memory. Procedural memory کیا ہوتی ہے؟ Procedural memory یہ ہوتی ہے کہ جناب جیسے میں نے آپ کو امنیزیا کی مثال دی. کسی شخص کے اردو فلم میں ہوتا ہے نا کسی شخص کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ بھول گیا, اور 20 سال کے بعد دوبارہ جب اس کے سر پہ چوٹ لگی تو اسے ماضی کی ساری باتیں یاد آ گئی. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ یہ تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے, سیمنٹک میموری جسے ہم کہیں, وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے, اس کی فیملی کہاں رہتی تھی, وہ کیا کرتا تھا, لیکن وہ کپڑے بدلنا نہیں بھولتا. یہ ایبلٹی گو کہ اس نے بچپن میں سیکھی تھی, چوٹ لگنے کے باوجود اس میں رہتی ہے. وہ دانتوں کو برش کرنا بھی نہیں بھولتا, وہ بالوں کو کنگھی کرنا بھی نہیں بھولتا. تو یہ چیزیں جو ہیں دیز آر ایکچولی ریئل کہ سیمینٹک اور پروسیجرل میموری میں فرق ہوتا ہے, میموری فار میننگ اینڈ میموری فار پروسیجر. اسی طرح ایپیسوڈک میموری ہوتی ہے جس میں واقعات ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں یار میری میموری بڑی خراب ہے, کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا مجھے یاد ہی نہیں. تو یہ کوئی اتنی اب نارمیلٹی نہیں ہے. ایپیسوڈک میموری جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی اچھی ہو. زیادہ تر لوگوں کی ایپیسوڈک میموری خراب ہوتی ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے. اگر ہمارا مائنڈ یہ ساری چیزیں یاد کرنی شروع کر دے جو ہمیں ہوئی ہیں, اس میں سے بہت سی تکلیف دہ واقعات بھی ہیں, بہت سے ان پلیزنٹ ہیں, تو ہمارا جینا دو بھر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے جو سمجھنی ضروری ہے کہ میموری کی اگر کچھ لمیٹیشنز ہیں تو وہ قدرت نے جان بوجھ کے ایسا رکھا ہے, ایک مصلحت ہے اس. پھر ہم نے بات کی کہ لانگ ٹرم میموری میں انفارمیشن کیسے انکوڈ کی جاتی ہے, وہ لینگویج کی فارم میں ہوتی ہے یا امیج کی فارم میں ہوتی ہے, اور شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری میں آپس میں کیا تعلق ہے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم نے اگر پہلے وہ دیکھی ہوئی ہے اور پہلے اس کا کانسیپٹ موجود ہے تبھی ہم اسے پہچان پائیں گے. تو ہم لانگ ٹرم میموری میں سے ہماری جو ورکنگ میموری ہے وہ انفارمیشن نکالتی ہے, جو باہر کے ماحول میں چیز ہے اس کو بھی ورکنگ میموری میں لے کے آتی ہے, دونوں کو کمپیئر کرتی ہے, پھر انہیں ریکگنائز کرتی ہے. اور یہاں نیورل نیٹورکس یا پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا پھر رول آتا ہے کہ کس طرح ایکٹیویشن جو ہے
وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے اور لانگ ٹرم میموری سے پھر شارٹ ٹرم میموری میں نیٹورک کی طرح پھیلتی ہے. اور اس میں ایک اہم نام اینڈرسن کا ہے, اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے میں نے کہا پہلے, لیکن اینڈرسن کا نام یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس, کہ ایک کوئی بھی گروپ ہے, جیسے ہم نے برڈز کی بات کی تھی, فرنیچر کی بات کی تھی, گروپ آف تھنگس, ہاؤ ڈو وی اسٹور اٹ ان آور مائنڈ, ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دیز ٹو بی ڈفرنٹ گروپس دیٹ آر سملر ان سم اسینشیل فیچرز. اس کے لیے ایک پروٹوٹائپ ماڈل کی بات ہوئی تھی جس میں کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کے سب فیچرز کی ایوریج نکالی جاتی ہے اور وہ ہمارا مائنڈ اسٹور کرتا ہے. دین وی آلسو انٹرٹین دی آئیڈیا آف ایگزامپلار ماڈلس, کہ نہیں جناب ہمارے ذہن میں پروٹوٹائپس نہیں ہوتے بلکہ ایکچوئل ایگزامپلز ہوتی ہیں امیج فارم میں ان چیزوں کی. جیسے برڈ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک چڑیا آئے گی یا کوا آئے گا, تو ایگزامپلز آئیں گی. ایگزامپلارز مین ایگزامپلس, ایکچوئل امیج ایگزامپلس آف کانسیپٹس. پھر بات ہوئی تھی اسکیماز کی اور اسکرپٹس کی. اسکیماز جو ہیں دیز آر میگا نالج اسٹرکچرس, کہ نہ تو ہم انفارمیشن کو پروٹوٹائپ میں نہ ہی ایگزامپلار میں, بلکہ اس کی بہت ساری انفارمیشن, اس کے بارے میں لینگویج بیسڈ انفارمیشن, اس کے بارے میں پکچرز, اس کی ایگزامپلس, طرح طرح کی چیزیں اسٹور کرتے ہیں. اور یہ اسکیما جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے تھرو اسیمولیشن اینڈ اکوموڈیشن, جس کی ہم بار بار بات کر چکے ہیں. اور اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے اسٹڈی میتھڈس میں بھی ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا PQ4R میتھڈ, جس میں ہم پریویو کرتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے, ایک اسٹڈی میتھڈ ہے, اور اس کے بعد کوشچنز تیار کرتے ہیں, اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کوشچنز کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ریڈ بھی ہے, اس میں ریسائٹ بھی ہے, اس میں ریویو بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم PQ4R میتھڈ میں کرتے ہیں. اور میتھڈ آف لوسائی کی بات ہوئی تھی, جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ایک اپنے تصور میں ایک واک کریں, اور ایسی اپنے تصور میں ایسی جگہ پہ واک کریں جو آپ اکثر کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو ڈفرینٹ آبجیکٹس آپ کو اپنے امیج میں نظر آ رہے ہیں ان میں وہ چیزیں چھپا دیں جو کہ آپ نے یاد کرنی. تو جب آپ اپنی امیج میں دوبارہ واک کریں گے تو ان چیزوں کو اٹھا کے آپ وہ لسٹ یاد کر سکیں گے, اس کو ریکال کر سکیں. تو اسکیمرز, پروٹوٹائپس اور ایگزامپلرز میں جو اہم نام ہے وہ روش کا نام ہے اور پھر بارٹلیٹ کا نام ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ امیجری. امیجری کیا چیز ہے؟ سیئنگ ود ونز مائنڈ, یعنی ہم جو آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں اس کو ہم امیجری کہتے ہیں. اور اس امیجری کے جو انڈر لائن اسٹرکچرز ہیں ان کو ہم مینٹل امیجز کہتے ہیں. ان مینٹل امیجز کو ہم نے دیکھا ہے کہ روٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ہم انہیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. پھر سائز جو ہے ان امیجز کا وہ بھی ایک ریئلٹی سے کورسپونڈ کرتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مینٹل اسکرین پہ پروجیکٹ ہوتا ہو, جس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دی تھیں آپ کو امیجری کے لیکچرز. پھر اسی طرح امیج کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتی. اگر ہم نے ایک بہت چھوٹا امیج اپنے ذہن میں بنایا ہے تو اس کی ڈیٹیل ہمیں زیادہ نہیں مل سکے گی, لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں ایک بڑا سا امیج بنائیں گے تو اس کے فیچرز بہت آسانی سے اور اس کی ڈیٹیلز بہت آسانی سے ہم تلاش کر سکیں. پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ لوکیشن جو ہے, جگہ, اسپیشل انفارمیشن, وہ امیجری شاید ڈیٹیل اور سائز امیجری سے مختلف ہوتی. تو اس کے لیے بھی کچھ ایکسپیریمنٹس آپ کو بتائے تھے. اینڈ وی آلسو ڈسکسڈ ہائرارکیکل نیچر آف امیجز, کہ کس طرح امیجز جو ہیں وہ ایک آرڈر میں ہوتے ہیں. ہائرارکی جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکالوجی میں بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہائرارکی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک ملک کا نظام ہوتا ہے نا کہ اوپر صدر ہے, پھر وزیر اعظم ہے, پھر وزراء ہیں, پھر فیڈرل سیکریٹریز ہیں, پھر جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, ڈیپٹی سیکرٹریز ہیں, سیکشن آفیسرز ہیں. تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ ایک ہائرارکی میں, ایک آرڈر میں اس کی ارینجمنٹ ہوئی ہوئی. تو امیجز بھی جو ہیں وہ ہائرارکیکل آرڈرنگ اس کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں مختلف ایکسپیریمنٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے. دین وی ٹاک بریفلی اباؤٹ ایڈیٹک امیجری. ایڈیٹک امیجری کا مطلب ہے پرفیکٹ امیجز, ایسے پرفیکٹ امیجز
جو ریالٹی کے بالکل 100% پکچر، جیسے ہم فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں نا، یہ وہ ہوتی ہے. تو ایڈیٹک امیجری میں جو دو نام تھے، ایک انیس شیخ کا جنہوں نے اس کی کوگنیٹو سائڈ پہ بہت ریسرچ کی ہے، پاکستانی سائیکالوجسٹ بیسڈ ان امریکہ، اور دوسرے اختر احسن. اختر احسن جو ہیں انہوں نے ایڈیٹک امیجری کی اپلیکیشن سائیکو تھراپی میں کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہر امیج کے ساتھ ایک باڈیلی کمپوننٹ بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کا کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوا تھا تو اس کے امیج کے ساتھ اگر آپ نے انگزائٹی فیل کی تھی یا ڈپریشن فیل کی تھی، وہ بھی امیج کے ساتھ لنک ہوتی ہے. ایک باڈیلی کمپوننٹ ہوتا ہے، پھر ایک میننگ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے انٹرپریٹ کیا. تو یہ تین کمپوننٹ ہوتے ہیں جو اختر احسن کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آئیڈیٹک سائیکو تھراپی کی ٹیکنیک انہوں نے ڈیولپ کی. اور امیجری میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ اسٹیو کوزلن کا ہے، جنہوں نے زیادہ تر ایکسپیریمنٹس ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی لیبورٹری میں کیے اور ہمیں اتنا کچھ امیجری کے بارے میں بتایا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سائیکو لنگوسٹکس. سائیکو لنگوسٹکس میں ہم نے بات کی لینگویج اور تھاٹ کے ریلیشن شپ کی، بٹ وی آلسو وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج ان سم ڈیپتھ. سو وی لکڈ ایٹ گرامر، اور گرامر کے تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ساؤنڈ ریلیٹڈ ہے، دوسرا اسٹرکچر ریلیٹڈ ہے، اور تیسرا میننگ ریلیٹڈ ہے. ساؤنڈ ریلیٹڈ سے کیا مراد ہے کہ اب جیسے ایک لفظ ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کو کیسے بولنا ہے، اس میں کون کون سی ساؤنڈز ہیں. اسٹرکچر کیا ہے کہ ورڈز کی ترتیب کیا ہے، الفاظ کو کس ترتیب میں لگانا ہے. مثلا انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں فرض آپ سے کہوں یو اسپیک انگلش، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن جب میں نے سوال بنانا ہے تو میں کہوں گا ڈو یو اسپیک انگلش، تو یہ اسٹرکچر کہلاتا. ٹھیک ہے، اردو میں ہم ایسے نہیں کرتے. اردو میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر میں اسی جملے کو یوں بولوں کہ آپ اردو بولتے ہیں، تو جب میں نے اس کا سوال بنانا ہوگا تو میں کہوں گا کیا آپ اردو بولتے ہیں. تو کیا لگانے سے وہ جملہ جو ہے وہ کوشچن میں تبدیل ہو جاتا ہے، سوال میں بدل جاتا ہے. تو ہر لینگویج کا اپنا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے. اور پھر میننگ، کہ میننگ جو ہے وہ ورڈز کا کیا ہے اور وہ سیکھنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ساؤنڈ، اسٹرکچر اینڈ میننگ، دیز آر دا تھری فنڈامنٹل کانسیپٹس آف اے گرامر. اور ایک بات ہم نے کی تھی کہ لینگویج جو ہے وہ انسانوں میں یونیورسل ہے. ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں، لیکن لینگویجز شیئر سرٹن کیریکٹرسٹکس. ہر لینگویج کی کوئی نہ کوئی گرامر ہوتی ہے، چاہے وہ لکھی گئی ہو، چاہے وہ رٹی گئی ہو، یاد کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. لینگویج کی ایک گرامر ہوتی ہے جو بچہ، جیسے ہم نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں دیکھا تھا، اپنے پہلے 3-4 سالوں میں زندگی کے بہت اچھی طرح سے سیکھ جاتا ہے. پھر ہم نے بات کی تھی سپیریورٹی آف ہیومن لینگویج ٹو اینیمل لینگویج، اینیمل کمیونیکیشن. اس لیے میں اسے اینیمل لینگویج بھی نہیں کہوں گا. جس طرح اینیملز کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ لینگویج نہیں ہوتی. لینگویج میں جیسے اس طرح کے شعر نہیں ہوتے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. اینیمل کمیونیکیشن میں اس طرح کے شعر نہیں ہوتے، یہ انسان ہی کر سکتا ہے. اور پھر لینگویج میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے کمپیٹنس ورسز پرفارمنس. کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی جو لنگوسٹک ایبلٹیز ہیں ان کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن ان میں وہ ایبلٹیز ہوتی ہیں. اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ ریگولیرٹی، کہ ایک لینگویج جو ہے اس میں آپ لامحدود تعداد میں جملے بنا سکتے ہیں، لیکن اس انفینٹی کے باوجود کچھ رولز ہوتے ہیں جنہیں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ان لمٹس میں رہ کے جملہ بنانے پڑتا ہے. اور لینگویج ڈیولپمنٹ میں اور لینگویج کی جو سائیکالوجی ہے اس میں سب سے بڑا نام چومسکی کا ہے. فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ جو سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی میں، یہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ ڈیولپ؟ ہاؤ ڈز دا چائلڈ اکوائر دی ابلٹی ٹو نو؟ How does the child acquire the ability to learn? How does the child acquire the ability to think? And how does the child acquire the ability to speak? تو اس میں ہم نے پیاژے کی بات کی تھی. Jean Piaget was a Swiss biologist and philosopher, studied his own children
and proposed a stage theory. پیاجے کی کنٹریبیوشنز کو مانتے ہوئے ہم نے کہا کہ جناب ان کے وقت سے اب تک بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس میں, اور لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو پیاجے کی کرٹیسائز کیا. سو دوز کرٹیسزمز اینڈ پیاجےز کنٹریبیوشنز گو ہینڈ ان ہینڈ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ لینگویج ڈیولپمنٹ, کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ چند الفاظ سے شروع ہوتا ہے, 2 یا 3 الفاظ سے شروع ہوتا ہے, اور پھر فرفر بولنا شروع کر دیتا ہے. 5 سال کے بچے کی لینگویج جو ہے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف 1.5 year old, as you saw in the lecture on cognitive development. Then we talked about social development, جس میں جینڈر ڈفرینسز کی ہم نے بات کی. تو جینڈر ڈفرینسز پہ سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ ایلینور میکبی نے کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب لڑکے شروع سے ہی لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکیاں شروع سے ہی لڑکیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو آزادی نسواں اور ایکوالٹی اور یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے نا, ہم کسی کے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم صرف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف پیدا کیا ہے اور ان میں مختلف ٹینڈنسیز اور ٹرینڈز اور کیپیسٹیز رکھی. اچھا, یہاں پہ ایک وارننگ میں دوں گا کہ جتنی بھی ہم کوگنیٹو سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں اور ایون جینڈر ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں, اس میں انڈیویجول ڈفرینسز کا بھی خیال رکھیے. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے اپنی جگہ, لیکن جنرلی اسپیکنگ بوائز ول بی بوائز اینڈ گرلز ول بی گرلز. اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہی ہے کہ جناب جیسے لڑکے جو ہیں وہ اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور گزارنا پسند کرتے ہیں. لڑکیاں اسی طرح اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں اور گزارتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے کلچر میں وہ شادی اور ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے, اور ویسٹرن کلچر میں وہ ڈیٹنگ اور کورٹ شپ کا پیریڈ ہوتا ہے, جس میں مرد اور عورت نسبتاً ایک دوسرے کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت محدود وقت ہے, بہت مختصر وقت ہے ایک انسان کی زندگی میں, اور زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنی جینڈر کے ساتھ ہی گزرتا ہے. ایون آفٹر میرج مین پریفر ٹو اسپینڈ ٹائم ود ادر مین, women prefer to spend time with other women. And when this doesn't happen, there are lots and lots of arguments and fights. اس کی وجہ بیسکلی یہ تھی جو ایلینور میکبی نے ڈسکور کی کہ لڑکا جو ہے وہ شروع سے ہی رول بیسڈ تھنکنگ کرتا ہے, رول بیسڈ ریلیشن شپ بناتا ہے. اس کی جو گیمز ہیں, اس کی جو اسپورٹس ہیں, اس سب میں رولز ہیں, اور رولز کی وائلیشن جو ہے اس فاؤل ہے اس کی پینلٹی ہوتی ہے. لڑکے کی گیمز میں, لڑکی کی گیمز میں اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ کوئی فاؤل نہیں ہوتا اور کوئی پینلٹی نہیں ہوتی اور کوئی رولز بھی نہیں ہوتے. مثلاً ایک لڑکی جو ہے وہ ایک گڑیا کا گھر بناتی ہے اور اپنی فرینڈ کو انوائٹ کرتی ہے, پھر وہ دونوں کہتی ہیں کہ اچھا چلو مل کے چائے پیتے ہیں, اور دوسری کہتی ہے نہیں میں چائے نہیں, میں تو کھانا کھانا. تو اب وہ پلیٹیں نکالیں گی, چمچیاں رکھیں گی, پیالیاں رکھیں گی, کھلونے سے وہ گڑیا کا کھیل کھیلیں گی, اور اس کھیل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی رولز نہیں ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں. وہ کیوں کہ گرلز پلے ریلیشن شپ گیمز, اینڈ ان ریلیشن شپ گیمز دے ٹرائی ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ. لڑکی کی گیم میں آپ نے یہ بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی بچی کو نکال دیا جائے کہ بھی یہ تو رولز فالو نہیں کر. لیکن لڑکوں کی گیمز میں اگر کوئی لڑکا ڈفرینٹ ہے, وہ کہتا ہے میں نے اس طرح نہیں کھیلنا, اس طرح کھیلنا ہے, تو لڑکے کہیں گے اس پہ ہنسیں گے اور اسے باہر نکال دیں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی لرن فرام آور اسٹڈی آف جینڈر ڈفرینسز. ناؤ فائنلی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دی اپروچ, دی انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ دیٹ گورنس کوگنیٹو سائیکالوجی. ہاؤ ڈو کوگنیٹو سائیکالوجسٹس آپریٹ, ہاؤ ڈو وی ورک? If you want to be a cognitive psychologist, what is the way to become one? تو ہمارا میتھڈ جو ہے جناب بڑا سمپل ہے, سمپل ہے, کیونکہ مشکل لگ رہا ہوگا جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں شاید آپ کو اکثر مشکل لگے ہوں, لیکن کانسیپٹ سمپل. We start by theorizing.
ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ایک تھیوری بنا کے, ایک ماڈل بنا کے. مثلا کہ جناب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اردو زبان جو ہے, اردو زبان بولنے والے جب انگریزی بولیں گے تو ایک لفظ کو آپس میں کنفیوز کریں. مثلا وہ لفظ ہے کل. کل جو ہے وہ ہم گزشتہ کل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور آنے والے کل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انگریزی میں دو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یسٹرڈے گزشتہ کل کے لیے, ٹمورو آنے والے کل کے. تو اکثر جو اردو اسپیکرز ہیں وہ جو بہت اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں, میں نے ان سے سنا ہے کئی دفعہ, ٹمارو آئی وینٹ سم ویئر. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ٹمارو تو مستقبل کے لیے استعمال. تو مجھے خیال ہے نہیں, یہ جب اردو کے کل کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے آپ اس کا ماڈل بناتے ہیں. مثلا تو تھیوری کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ لینگویج ہے, آپ کی جو مدر لینگویج ہے, مدر ٹنگ ہے, وہ انفلوئنس کرے گی کہ آپ اپنی سیکنڈ لینگویج کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ہمیشہ اپنی اردو پہ بہت فخر رہا. میں ایک پنجابی ہوں لیکن اردو زبان سے مجھے شدید محبت ہے, شاید اتنی ہی جتنی پنجابی زبان سے مجھے محبت. تو میں بہت فخر سے کہتا تھا کہ جناب میں تو بالکل اہل زبان کی طرح اردو بولتا ہوں. تو ایک اہل زبان بچے سے جب میں نے بات کی تو اس نے ایک دفعہ مجھے پکڑ لیا. میں نے اسے کہا بھائی, کھیل رہے تھے تو میں نے اسے کہا بھائی تم یہ تو نانا کرو. تو اس نے کہا یہ نانا کرو کیا ہوتا ہے؟ اردو میں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نہ کرو. اب ایک پنجابی اسپیکر جو ہے وہ یہ یوز جو ہے کہ اے نانا کر بھائی, اس کو اردو میں جب کنورٹ کرتا ہے تو اس کو ڈراپ, دوسرا نہ جو ہے اس کو ڈراپ نہیں کرتا. اکثر اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح پکڑا جاتا ہے جو نیٹو اسپیکر ہوتا. تو ہم ایک تھیوری بنا سکتے ہیں, ایک ماڈل بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ لینگویج ہے وہ آپ کی فیوچر لینگویج پہ یا سیکنڈ لینگویج پہ یا تھرڈ لینگویج پہ اثر انداز ہوتی. اسی طرح اردو اسپیکرز جو ہیں وہ پنجابی کی ٹونز کو ادا نہیں کر سکتے. مثلا میرے ایک دوست ہیں, وہ اردو اسپیکنگ ہیں اور وہ پنجاب پولیس میں کام کرتا. تو وہ ایک دفعہ ایک تھانے کی انسپیکشن کر رہے تھے تو انہوں نے تھانے دار کو کہا اوئے اپنا ٹڈ اندر کرو. تو پنجابی بولنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے سب جو تھے پولیس والے وہ ہنسنے لگ پڑے. تو انہوں نے کہا جی ٹڈ نہیں ہوتا, ٹیڈ ہوتا. تو وہ باوجود اس کے کہ وہ پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں, پنجابی کی ٹونز کو ادا نہیں کر پاتے جس سے پکڑے جاتے. تو یہ مثلا تو اس طرح میں کہوں گا کہ پہلے ہم ایک ماڈل بناتے ہیں کسی ایکسپیرینس پہ بیس کر کے, ٹھیک ہے نا, ایک تھیوری بناتے ہیں. پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تھیوری بنائی, ایک ڈیٹیلڈ ماڈل ڈیولپ کیا, اس ماڈل کی کچھ پریڈکشنز ہوں گی, ان پریڈکشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایکسپیریمنٹس بنائے اور ان ایکسپیریمنٹس کو ہم یوزلی ہیومن بینگز پہ کرتے ہیں اور یہ بڑے سمپل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمیں کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے, ہمارے ہاں سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ کا بہت زیادہ رواج ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے, ریلائبل ہے, فلاں ہے, ڈھینگ ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کوگنیٹو سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان کا ڈیزائن جو ہے دے آر ناٹ لائک سائیکولوجیکل ٹیسٹ. وی ڈو ٹیسٹ آر پریڈکشنز, وی ڈو ٹیسٹ آر ماڈلس, بٹ وی ڈونٹ ڈو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. تو اس لیے ہمارے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیں ان کی ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کوگنیٹو سائیکالوجی میں جو دوسری فیلڈز میں نہیں ہوتی, اور وہ ہے کمپیوٹر سیمولیشن. یعنی ایک تو پہلے ہم نے کیا کہ جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماڈل بنایا, ایک آئیڈیا پیش کیا, اس کے اوپر
تھیوری بنائی, اس تھیوری کی کچھ پریڈکشنز ہیں, ان پریڈکشنز کو ہم نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ٹیسٹ کیا, اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے کمپیوٹر سیمولیشن میں کر کے دیکھا. یعنی وہی چیز ہم نے جب کمپیوٹر سے کروائی تو کمپیوٹر نے کیا کیا. اب اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے میں نے آپ کو لینگویج کی جب بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جناب ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے مومی فیٹس, یعنی فٹ کی جمع جو ہے وہ فیٹس بتاتا ہے. بعض بچے جو ہیں وہ فٹ کی جمع فٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے نے وہ جو رول ہے کہ کسی چیز کے آگے ایس لگا دو تو وہ پلورل بن جاتا ہے, تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں فٹس نہیں ہوتا فیٹ ہوتا ہے تو وہ فیٹ کے آگے بھی ایس لگا لیتا. تو انہوں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر میں بہت ساری جو ہیں لینگویج سملیرٹیز چھوٹے بچے سے ڈالی اور اسی طرح کمپیوٹر کو سکھایا. تو جب کمپیوٹر کو سکھایا تو کمپیوٹر سیمولیشن میں بھی فٹس اور فیٹس ٹائپ ایررز ہوئیں. تو کمپیوٹر نے بھی انسان کی طرح کی ایررز کی جب اسے اسی طرح کی لینگویج ان پٹ ملی جو بچے کو پیرنٹ سے ملتی ہیں. سو دس از اے کلیئر ایگزامپل ہاؤ ان کوگنیٹو سائیکالوجی وی ناٹ اونلی یوز ہیومن بیئنگس فار ایکسپیریمنٹیشن, وی آلسو یوز کمپیوٹر سیمولیشن. پھر ایک اور ایریا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بیسک بات یہی ہے کہ جناب مشینوں کو سوچنے اور سمجھنے کا عمل سکھایا جائے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایسی مشینز بناتے ہیں جو انسان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں. ایک طرف کمپیوٹر سیمولیشن ہوئی, دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی ہمیں بہت سی نئی چیزیں سکھاتی ہے انسان کے بارے. اینڈ دین واٹ ڈو وی ڈو؟ وی ایگزامن دیز ریزلٹس. ایکسپیریمنٹ سے جو ہمیں ریزلٹس ملے, کمپیوٹر سیمولیشن سے ہمیں جو ریزلٹ ملے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہم نے سبق سیکھے, ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. اب اسکیماز کی مثال لیں. اسکیماز کی جب ہم نے بات کی تھی تو ایک طرف تو سائیکالوجسٹ سوچ رہے تھے کہ یار یہ پروٹوٹائپ اور ایگزامپلار سے کام نہیں بن رہا, ایک کانسیپٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, بہت پیچیدہ چیز ہوتی ہے. اسی وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے تھے وہ کہنے لگے جی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بٹس آف انفارمیشن جو ہیں ان کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا, ہمیں میگا اسٹرکچر چاہیے نالج کے جو ہم کمپیوٹر میں پروگرام کر سکیں تاکہ وہ پھر اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ سکے, اچھی طرح سے اسے یوز کر سکے. تو اسکیما کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں نے اور کوگنیٹو سائیکالوجی والوں نے ڈیولپ کیا اور ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے سیکھا. پھر جو کمپیوٹر سیمولیشنز کی گئیں ان میں یہ پتا چلا کہ جناب یہ تو اس طرح ہوتا ہے, اس کے لیے میگا اسٹرکچرز آف نالج چاہیے, لٹل ٹائنی بٹس آر ناٹ انف. پھر ہم نے آپ کو شطرنج کی مثال دی کہ ایک شطرنج کھیلنے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے لاجیکل سیکوینس میں تو سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا اب یہ چال کرے گا تو میں یہ چال کروں گا, پھر دوسرا یہ موو کرے گا تو میں اس موو سے اس کا جواب دوں گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اس کی میموری میں بورڈ کی پکچرز امیجز موجود ہیں, اور اس آئیڈیا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کو بھی چیس بورڈ کی پکچرز فیڈ ان کی گئی اس کی میموری میں. تو جب کمپیوٹر کو چیس بورڈ کی پکچرز فیڈ کی گئی تو وہ بڑے اچھے لیول پہ کھیل سکتا تھا. اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر جو ہے اسے آپ جتنی مرضی چیس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں, اگر وہ پیٹرنز کو سٹور نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھے چیس پلیئر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. سو وی لرن سم تھنگ اباؤٹ ہاؤ وی تھنک when we're playing chess. We learned something about how the computer thinks when it's playing chess, and they have to be similar for computer to perform really well. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ریزلٹس کو ایگزامن کرتے ہیں, سیمولیشن کے ریزلٹس کو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریزلٹس کو,
اور کوگنیٹو سائیکالوجی ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس کو، ان تینوں چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر ایک نیا ماڈل بناتے ہیں. یعنی جو پہلے ماڈل بنا تھا وہ تو ہمارے ایکسپیرئنس پہ بیس تھا، پھر جب ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے، کمپیوٹر کو سکھایا اور ان ساری انفارمیشن کو اکٹھا کیا، تو پھر ہم نے اپنے ماڈل میں ترمیم کی. سو وی تھیئرائز فردر اینڈ وی ڈیولپ فردر تھیئریز، فردر ماڈلز اینڈ دین وی ٹیسٹ دم. تو یہ ہے ہماری انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ. اچھا، اب انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ جو ہے اس میں ایک اور شخص آپ کہہ لیں، ایک اور پروفیشن کہہ لیں، ایک اور اکیڈیمک ڈسپلن کہہ لیں، وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ ہے فلاسفر. فلاسفر جو ہے، فلاسفی کا مطلب ہوتا ہے لو آف ٹروتھ، اور لو آف ٹروتھ جو ہے، لو آف نالج جو ہے، وہ اس چیز پہ فلاسفر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا. تو جس طرح کوگنیٹو سائیکالوجسٹ انسانی ذہن میں انٹرسٹڈ ہے، اسی طرح فلاسفر یا فلسفی جو ہے وہ بھی انسانی ذہن میں انٹرسٹڈ ہے. فلسفی اس چیز کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہے کہ نالج ہوتی کیا ہے، نالج انسان کو کیسے آتی ہے، خیال کہاں سے آتا ہے، اور پھر انسان اسے کیسے استعمال کرتا. ہم نے اس ضمن میں آپ کو پلیٹو کی ایگزامپل دی تھی. پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے، کوئی بھی خیال، وہ کہیں اور سے آتا ہے، وہ ہمارے اپنے ذہن کی پروڈکشن نہیں ہوتی. کوئی بھی اوریجنل خیال جو ہمیں آتا ہے، نیا خیال جو آتا ہے، وہ کہیں اور سے آتا ہے. غالب جو ہیں انہوں نے ایک شعر کہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیالات. تو ہم نے جب بات کی تھی انسپریشن کی کہ کس طرح یہ جو سائنٹسٹس ہیں انہوں نے میتھمیٹیکلی بیٹھ کے اپنی تھیریز ڈیرائیو نہیں کی ہیں، اوریجنل آئیڈیا جو ہے وہ ایک امیج کی صورت میں، ایک خیال کی صورت میں خود بخود پیدا ہوتا ہے. اور اسی چیز کو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں، کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کوئی نیا خیال ذہن میں آتا ہے، تو یہ ایک انسپریشن ہے. لیکن سائنٹیفکلی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے جو کچھ بھی ہماری تھیریز ہیں، جو کچھ بھی ہمارے آئیڈیاز ہیں، ان کو ٹیسٹ کریں. تو پلیٹو جو فلسفی تھے، افلاطون جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب کوئی بھی آئیڈیاز جو ہیں وہ غیب سے ہمیں آتے ہیں، اور پھر ان آئیڈیاز کو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں. اس طرح جیسے کہ ایک کیمرہ جو ہے سنیما کا، وہ اسکرین کے اوپر فلم پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہم ان آئیڈیاز کو اپنے ذہن کی اسکرین پہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اب مزے کی بات آپ نے دیکھی کہ ہم کوسلن کی ریسرچ سے آلریڈی یہ شو کر چکے ہیں کہ غالباً ہمارے ذہن میں ایک اسکرین موجود ہے. ذہن میں کہہ رہا ہوں، دماغ میں نہیں، کوئی فزیکل اسکرین نہیں ہے، سافٹ ویئر لیول پہ ایک اسکرین ہے جس پہ ہم امیجز پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ امیجز پروجیکٹ جو ہم کرتے ہیں ان کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، ان کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ان کی جو ڈیٹیلز ہیں، ان کا جو سائز ہے، ان کا جو کلر ہے، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہیں ان دا مائنڈ ایٹ دا سافٹ ویئر لیول. تو فلسفی کا انٹرسٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں بہت گہرا انٹرسٹ، کیونکہ اس کے مقابل میں ارسطوٹل کی یا ارسطو کی پوزیشن ہے کہ جناب یہ مضامین غیب سے ہمارے خیال میں نہیں آ رہے، یہ باہر کی دنیا سے آ رہے. تو جو کچھ بھی ہمارے ماحول میں ہے بقول ارسطو کے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ اسی فارم میں آتا ہے جس میں وہ کہ اصل میں ہے. اب ہم نے دیکھا ہے تھرو آر ایکسپیرئنس اینڈ ایکسپیریمنٹس اینڈ ادر تھنگس کہ ریالٹی کی ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ارسطو کا یہ بنیادی خیال جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جا چکا.
مثلاً 70 لاکھ کلرز ہیں، لیکن ہم 7 یا زیادہ سے زیادہ 70 کلرز کی بات کر سکتے ہیں، 70 لاکھ کی نہیں. ہمارا ذہن جو ہے وہ ہماری ریالٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اسے کنسٹرکٹ کرتا ہے. جیسے پیاژے نے کہا تھا کہ بچہ اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنا ماحول خود کریٹ کرتا ہے، اپنے ذہن میں اس کی ریپرزنٹیشن کریٹ کرتا ہے. A child constructs his own reality. اور اسی لیے ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جناب جب بچوں کو سائنس سکھا رہے ہوں تو انہیں جواب مت رٹائیے، انہیں سوالوں کے جواب خود تلاش کرنے کے مواقع فراہم کیجیے. اسی طرح میتھس میں، ریاضی میں جب بچہ سوال حل کرنا سیکھتا ہے، پرابلمز کرتا ہے، ورڈ پرابلمز کرتا ہے، تو اسے جواب مت رٹائیے، اسے بلیک بورڈ پہ پرابلم سالو کر کے مت دیجیے، اسے انکریج کیجیے کہ وہ خود سوال حل کرے. کیوں؟ کہ ہم اپنی ریالٹی خود بناتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے جو آئیڈیاز میں ایک مڈل اپروچ ہے، کہ نہ تو یہ ہے کہ جناب پیورلی سارا کچھ جو ہے گورکھ دھندا ہے، ایک ایلوژن ہے، ایک مایا جال ہے، اور ہم اپنے ذہن میں سے بس امیجز پروجیکٹ کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں. نہ ارسطو کی پوزیشن ہے کہ جو کچھ ہے ایگزیکٹلی ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے اور ویسی ہی آوازیں آ رہی. ایسا بھی نہیں. ہمارا ذہن اور ماحول انٹریکٹ کرتے ہیں. تو فلاسفر جو ہے، ماڈرن فلاسفر جو ہے، وہ نالج اسٹرکچر میں اور نالج ریپرزینٹیشن میں اتنا ہی انٹرسٹڈ ہے جتنا کہ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ ان 45 لیکچرز میں نے آپ کو کوگنیٹو سائیکالوجی کا ایک ایسا اوور ویو دیا ہے کہ شاید آپ کے دل میں بھی خواہش ہو کہ اس سبجیکٹ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے، اس میں مزید ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے. جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ لینگویج کے حوالے سے ہمارے ہاں تو کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ سائیکالوجی آف لینگویج کے اعتبار سے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوا. انگلش کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، فرینچ کے بارے میں فرانسیسیوں نے بہت کام کیا، اسی طرح سویڈش، نارویجن، ڈچ، جرمن، ان لینگویجز میں کافی کام ہوا. لیکن ہمارے لوگوں نے، ہمارے سائیکالوجسٹ نے اس ایریا میں کوئی زیادہ کام نہیں کیا. آئی ہوپ دیٹ سم آف یو ول ٹیک اپ دس چیلنج، لرن اٹ فردر. اور آگے جیسے میں نے کہا کوگنیٹو سائیکالوجی کے جو بہت سے حصے ہیں ان پہ الگ الگ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. میں نے خود سینسیشن اینڈ پرسیپشن پہ ایڈوانس کورس پڑھایا، اسی طرح سائیکو لنگوسٹکس پہ کورس ڈیولپ کیا اور پڑھایا، اسی طرح لینگویج ڈیولپمنٹ میں اسپیشلسٹ کورس اٹینڈ بھی کیا اور اس کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مزید کام بھی کیا. تو یہ جو مختلف ایریاز ہیں، سینسیشن اینڈ پرسیپشن، میموری اینڈ لرننگ، لینگویج اینڈ تھاٹ، اینڈ چائلڈ سائیکالوجی، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک بذات خود ایک بہت واسٹ ایریا ہے جس میں several courses can be taught. So my hope is that you will take such interest in this area that you will take further courses in this, that more psychologists will take up the area of cognitive psychology. And because in the West, there is no university where there is not one course, at least one course in cognitive psychology. اکثر یونیورسٹیز میں بی اے لیول پہ یا آنرز لیول پہ 3-4 کورسز کم از کم ہوتے ہیں جو کوگنیٹو سائیکالوجی کے مختلف ایریاز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ان میں اینیمل پرسیپشن بھی پڑھتے ہیں، ہیومن پرسیپشن بھی پڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف ڈفرینٹ اسکلز اینڈ ایبلٹیز بھی پڑھتے ہیں، لینگویج کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ مزید ریسرچ ہوتی. سو مائی ہوپ از that you will take an interest in this area. I hope you have found this course interesting, stimulating, and informative. With this, I bid you farewell. Khuda Hafiz.